بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں اور کروڑ درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ گستاخوں اور دشمنوں کے متعلق بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی معجزات ہیں۔ یوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ کسی کا برا نہیں چاہتے تھے، لیکن بشری تقاضے کے تحت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا گیا تو کبھی کبھی کسی کے حق میں بد دعا بھی فرما دی، تو وہ بد دعائیں جو تھیں ان کا بڑا برا اثر ہوا، یا حضور کے دل میں کسی سے تھوڑا سا برائی آئی تو اس کو بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بری طریقے سے لیا اس شخص سے۔ تو امام مسلم نے سلمہ بن عقو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک شخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اس نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، حالانکہ اس کے سیدھے ہاتھ میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ دراصل اس نے یہ بات بے باکی اور بےہودگی سے کہی تھی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اثر سے یہ حال ہوا کہ اس کا سیدھا ہاتھ بیکار ہو گیا اور منہ تک اٹھانے سے نہیں اٹھتا تھا۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارس کے بادشاہ قصرہ پرویز کے پاس اسلام کی طرف بلانے کا خط بھیجا۔ قصرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بد دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے اثر سے فارس کی حکومت مٹ گئی، اور اس وقت سے اب تک مجوسیوں کی کوئی حکومت دنیا میں کہیں قائم نہ ہو سکی۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بادشاہوں کو خطوط ارسال فرمائے۔ نوشیروان عادل کے پوتے قصرہ پرویز کو بھی ایک خط بھیجا، جس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد یوں لکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قصرہ بادشاہ فارس کے پاس یہ خط بھیجا جا رہا ہے۔ قصرہ نے تکبر سے کہا کہ میرا نام اپنے نام کے پیچھے کیوں لکھا ہے، اور مکتوب مبارک کو چاک کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے یہ حکومت جو صدیوں سے نہایت شان و شوکت سے چلی آ رہی تھی بالکل پامال ہو گئی۔ اسی زمانے میں نصارہ کی حکومت کے بادشاہ ہرقل کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کی عزت کی، جس کا یہ نتیجہ ہوا کہ اس کی قوم کی سلطنت برابر باقی رہی۔ صحیحین میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم مضر پر بد دعا فرمائی کہ اے اللہ اس قوم پر ایسا قحط نازل فرما جیسا یوسف علیہ السلام کے وقت پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا یہ اثر ہوا کہ ان پر بڑا سخت قحط پڑا، قریب تھا کہ پوری قوم اور ان کے تمام مویشی تباہ ہو جائیں۔ پر آج پریشان ہو کر کے لوگ ہڈی اور خون کھانے پر مجبور ہو گئے۔ ناچار ابو سفیان اور قعب بن مروہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور وہاں پر ہمارے رشتہ دار بھی موجود ہیں، لہٰذا ہماری قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ بارش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور جلد ہی ایسی نفع بخش بارش برسا کہ چارہ گاہ شاداب ہو جائیں۔ چنانچہ ایک ہفتے کے اندر ہی زور کی بارش ہو گئی۔ امام بہقی، حاکم اور ابن اسحاق نے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ پر بد دعا فرمائی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے۔ چنانچہ عتبہ کو شیر نے ہلاک کر دیا۔ بہقی نے دلائل النبوت میں واقعے کی تفصیل یہ لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ کے نکاح میں تھی۔ جب قرآن کی سورت تبت یدا ابی لہب نازل ہوئی تو ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، ورنہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہ رہے گا۔ چنانچہ عتبہ نے ام کلثوم کو طلاق دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر کے اس نے طلاق کی خبر دی اور بہت بے ادبی سے باتیں کہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی کہ اے اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما۔ چنانچہ بد دعا کا جو اثر ہوا وہ یہ ہے، اس کا قصہ جو حاکم نے ابو نوفل سے کی روایت میں بیان کیا ہے کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا عتبہ ملک شام کے سفر پر گئے اور راستے میں مقام
زرقا پر ایک راہب کے تھان کے پاس دونوں ٹھہرے۔ راہب نے کہا کہ یہاں درندے بہت ہیں، تم اپنے بچاؤ کے سامان خود کر لینا۔ تو ابو لہب نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اتبا پر دعا کی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کی بڑی حفاظت کرو۔ تو چنانچہ سارا سامان اکٹھا کر کے خوب اونچائی پر اتبا کو سلایا گیا اور سب لوگ اس کے آس پاس نگرانی کے لیے سوئے۔ رات کو ایک شیر آیا اور اس نے ہر ایک کو منہ سے سونگ کر چھوڑ دیا اور کود کر اتبا کا سر چبا ڈالا۔ یہ شیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا پر اللہ کی طرف سے آیا تھا، اس لیے آس پاس والوں کو چھوڑ کر کے اتبا کو ہلاک کر گیا۔ اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے اتبا کا گوشت قباحت سے بھرا ہوا تھا، اس لیے اس کے گوشت کو شیر نے بھی نہیں کھایا۔ ابو لہب کے دوسرے دو بیٹے عتیبہ اور معتب فتح مکہ کے موقع پر اسلام میں داخل ہو گئے، اور شیر کے گوشت نہ کھانے سے معلوم ہوا کہ شیر کا تقرر صرف دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام کا تھا اور بس۔ صحیحین میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو لہب اور اس کے چند ساتھی وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں بات کی کہ کوئی تم میں سے ایسا ہے جو فلاں جگہ سے اونٹ کی اوجھڑی لا کر سجدے کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر رکھ دے۔ یہ سن کر بدوقت عقبہ بن ابی معیط اٹھا اور اونٹ کی اوجھڑی لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر سجدے کی حالت میں رکھ دی اور آپس میں ہنسنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو یہ گندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں سے اتار پھینکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا۔ تمام قریش کے بالعموم اور خاص کر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، ولید بن عتبہ، ابی بن خلف، عقبہ بن ابی معیط اور عمارہ بن ولید کی تباہی کے لیے بد دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کارگر ہوئی اور یہ سب ہلاک ہو گئے، اور اکثر اس میں سے بدر میں مارے گئے اور قتل کر دیے گئے۔ بہقی کی روایت ہے کہ حکم بن ابی العاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے تو اپنا منہ بنا کر کے اور نتنے پھلا کر کے اور منہ کو پھڑکا کر منافقوں سے آنکھ کا اشارہ کرتا، جس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مذاق اڑانا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا ثابت کرنا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر فرمایا کہ تو ایسا ہی ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ مرتے دم تک ایسا ہی رہا کہ منہ پھڑکایا کرتا تھا۔ امام بہقی نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ابو لہب کی بیوی حمالۃ الحطب کو جب سورہ تبت یدا ابی لہب کا مضمون معلوم ہوا تو ایک پتھر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کی غرض سے آئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ابو لہب کی بیوی قریب پہنچی تو اس کو سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور کوئی نظر نہ آیا، صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس کو نظر آئے، حالانکہ وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو اندھا کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ وہ میری برائی بیان کرتے ہیں، خدا کی قسم اگر میں ان کو پاتی تو ان کے منہ پر پتھر مارتی، نعوذ باللہ۔ یہ کہہ کر ناکام واپس چلی گئی۔ ابو نعیم اور طبرانی نے حکم بن ابی العاص سے روایت کیا ہے کہ ہم چند کافروں نے آپس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا عہد کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ترکیب یہ سوچی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نکلیں تو ایک ساتھ حملہ کر دیں۔ چنانچہ ہم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے سے گزرے۔ ہمارے قریب پہنچے تو ہم نے ایک بڑی زور کی چیخ سنی۔ ہمیں اندیشہ ہو گیا کہ اس چیخ سے مکہ کا شاید ہی کوئی آدمی زندہ بچا ہوگا، اور ہم بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام گئے اور نماز پڑھ کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ تب تک ہم بے ہوش ہی رہے۔ دوسری رات کو بھی ہم نے یہی ارادہ کیا۔ چنانچہ اس رات بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر ہمارے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہمارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں آڑے آ گئی ہیں، اور ہم ان دونوں پہاڑوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز سے کافروں کے شر سے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ عادت مبارک نہیں تھی کہ آپ اپنے کسی دشمن کے لیے عام طور پر بد دعا کریں۔ کبھی کوئی ایسا موقع ہو گیا تو اور آپ کا دل بہت زیادہ دکھ گیا، بہت پریشان ہوتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اپنے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مایوس نہ ہوئیے ان کے طرز عمل سے، آپ کوئی دروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ کا پیغام پہنچا دینا کام ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی بھی اللہ کا بندہ دوزخ کی آگ میں جلے، صرف محبت محبت اور محبت۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طرز عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔